السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة مراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر حمد و ثنا اور خوبیاں اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہم سب کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کاوشوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ فریضہ جمعہ کے لیے ہم مسجد میں حاضر ہوئے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی مہربانیوں سے انسان نیک عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں جذبہ اور شوق اور رغبت ہوتی ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو اپنے وقت کو فارغ کر کے پہلے آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور بدلہ بھی اسے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ رجب المرجب، رجب کا مہینہ ہے، 4 مہینے جو بہت ہی معتبر اور محترم عظمت والے مہینے ہیں، ان میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ اور رجب کے مہینے میں ایک عجیب و غریب تاریخ ہے۔ ایمان والا اس تاریخ پر، اس واقعے پر، اس پس منظر پر بہت فخر محسوس کرتا ہے کہ رجب کی 27 کی شب کو جو واقعہ معراج پیش آیا، وہ واقعہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا معجزہ ہے، وہ اللہ کا معجزہ ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے چہیتے پیغمبر اور اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پر لے جا کر ان چیزوں کو دکھلایا جس کا انسان تصور کرتا ہے اور بلا تحقیق کے اس پر ایمان والا ایمان رکھتا ہے۔
چنانچہ رجب کی 27 تاریخ کی شب، یوں کہہ لیجیے آج 25 رجب ہے، آج رجب کی 25 تاریخ اور کل رجب کی 26 تاریخ ہوگی، تو کل دن گزار کر جو رات آئے گی وہ شب معراج کی رات ہوئی، یعنی 27 کی رات ہوئی۔ ایک بات وصولی یاد رکھی کہ اسلام نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ رجب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھا، نہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے معراج کا روزہ رکھا ہو، سنت سمجھ کر نہیں رکھنا ہے۔ جیسے 15 شعبان کو اللہ کے نبی نے رکھا اور حکم بھی دیا آپ نے، عاشورہ کا روزہ رکھنے کا آپ نے اپنے بھی رکھا، امت کو بھی حکم فرمایا۔ تو اس طرح رجب کا 27 تاریخ کا روزہ رکھنے کا نہ آپ نے رکھا نہ آپ نے حکم دیا ہے۔ البتہ جیسے ہر مہینے کا نفلی روزہ ہے، اس روزے کی نیت سے آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیجئے، لیکن یہ سوچ کر کہ رجب کا سنت روزہ ہے، بالکل غلط ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ تو شریعت نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، نبی کے طریقے پر کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، کم از کم سال میں ایک بار اس کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے نئی نسل کے بچیوں میں ایسا نہ ہو کہ ان کے اسکول کالج کے اندر ایسے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شریعت سے بچے اور شریعت کی اسلامی تاریخ سے وہ دور ہوتے چلے جائیں۔ کم از کم سال میں وہ موقع آتا ہے تو اس موقع پر اس واقعے کی وضاحت ہونی چاہیے، اس واقعے کا پس منظر آنا چاہیے، اس کے فضائل بیان کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں میں ایک رغبت اور جذبہ پیدا ہو اور وہ بالکل نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہے۔ چنانچہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس واقعے کو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں سورہ بنو اسرائیل میں تفصیل بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سب سے پہلا لفظ جو لایا گیا سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے، اور اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور لفظ معراج کے معنی بلندی کے ہیں۔ ظاہر ہے اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلندی تک پہنچایا جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ ترجمہ پہ غور کیجیے۔ معراج کے اس واقعے پر جن لوگوں نے اختلاف کیا، مکے کے اندر جن لوگوں نے نکتہ چینی کیا، اسے سمجھنا چاہیے، قرآن کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں معراج پر گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ کون لے گیا؟ خالق اور مالک لے گئے۔ اللہ نے اپنی طرف
نسبت کیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اعتراض کرنے والے، معراج کا انکار کرنے والے جھوٹے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ رب الجلال نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر ہم نے بلایا۔ اس کی اور تشریحات میں جائیے، اللہ تعالیٰ نے لمبا سفر ہے، بیت المقدس جانا ہے، سدرۃ المنتہا جانا ہے، ساتوں آسمان پر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال کے روبرو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سواری کا انتظام کیا، براق جس کا نام ہے، ایسی تیز رفتار جو انسان سوچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سواری بھی تو جنت کی سواری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، سواری کا انتظام کیا۔ سیدنا جبرائیل امین آئے، اور اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک روایت کے مطابق حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، جو حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے، سیدنا جبرائیل امین آئے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد جہاں زمزم کا کنواں ہے اس مقام پر لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور زمزم سے دھولا گیا۔ بڑھاپ جنت سے آیا تھا نا، آب کوثر بھی تو آ سکتا تھا جنت سے، لیکن آب زمزم کی قدر و منزلت کو پہچانیے کہ آب زمزم کتنا عظیم وہ آب زمزم ہے، جس کو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جب چاک کیا گیا اور قلب مبارک کو جب دھویا گیا تو زمزم سے دھویا گیا۔ جب جنت سے براق آیا تھا تو آب کوثر بھی آ سکتا تھا، لیکن معلوم یہ ہوا، علماء نے لکھا ہے، آب زمزم اتنا پاورفل ہے کہ جنت سے کسی پانی کے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور حکمت کا تشت آپ کے سینے مبارک میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر سیدنا جبرائیل امین چلے، قرآن نقشہ کھینچا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی ملک شام میں، فلسطین میں ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کو اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرما رہے ہیں، الذی بارکنا حولہ، جس کو ہماری برکتوں نے گھیر رکھا ہے۔ مفسرین تشریح میں لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، 1,24,000 نبیوں کا قبلہ رہا ہے وہ بیت المقدس۔ بیت المقدس کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسجد حرام سے اور مسجد نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگی ہوئی ہے، تو نیکیوں کا درجہ اللہ نے بیت المقدس سے بڑھا دیا کہ جو حرم کعبہ میں نماز پڑھے گا 1,00,000 کے برابر ثواب ملے گا، جو مسجد نبوی میں پڑھے گا اس کو 50,000 کے برابر ملے گا، جو بیت المقدس میں پڑھے گا اس کو 25,000 کے برابر ملے گا۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ نے اس بیت المقدس کو اپنی برکتوں سے گھیر رکھا، حولہ۔ اور مفسرین اور وضاحت فرماتے ہیں کہ حول سے مراد پورا ملک شام ہے، انبیاء سابقین کا وہ مرکز رہا ہے، انبیاء سابقین کا مرکز رہا۔ تو اللہ رب العالمین اس واقعے کی تشریح فرماتے ہیں، اسرا بعبدہ، جو لے گئے اپنے بندے۔ دیکھیے عبد کا لفظ استعمال ہے، اور عربی میں عبد کا لفظ روح اور جان، بدن پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کا واقعہ جو رات میں پیش آیا وہ خواب کی حالت میں نہیں بلکہ آپ شب بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے۔ آپ بیداری کی حالت میں آپ تشریف لے گئے ہیں، اس لیے کہ خواب میں تو ہم کبھی جنت دیکھتے ہیں، کبھی جہنم دیکھتے ہیں، کبھی مکہ دیکھتے ہیں، کبھی مدینہ دیکھتے ہیں، یہ کوئی وہ خاص کمال نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے کہ آپ بیداری کی حالت میں آپ تشریف لے گئے، اس لیے اللہ نے کلیئر کر دیا۔
بعبدہ اپنے بندے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے، اس واقعے کو آپ نے خواب میں نہیں دیکھا بلکہ آپ نے حقیقت میں دیکھا ہے، اور آپ وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ تشریف لے گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا لفظ کہہ رہا ہے عبدہ اپنے بندے، یعنی آپ کا جسم بھی گیا اور آپ کی روح بھی گئی۔ لیلا من المسجد الحرام، اس کے بعد لفظ آیا لیل۔ عربی اگر آپ جانتے تو آپ کو قاعدہ معلوم ہوتا، اللہ نے لیلن نکرہ جسے کہتے ہیں، اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ اعتراض کا حق ہی باقی نہ رہے۔ جیسا کہ ملک شام کا، روم کا بادشاہ ہرق بہت بڑا عالم، اس کے بعد ابو سفیان پہنچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کمزور کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے بہت سارے حربے اختیار کیے۔ تو اس نے بہت بار سوچا اور کہا کہ میں ان کو جھٹلانے کی اور کوئی حربہ اختیار کراتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ چونکہ وہ تو سچے مجھے معلوم ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا خود کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، واقعہ معراج ہمارے سامنے ایک بہترین دلیل ہے، واقعہ معراج تو اس کو بادشاہ مان لے گا، اس کو ہرقل مان لے گا۔ اور اس کے بعد پورا واقعہ سنایا کہ وہ بتاتے ہیں کہ رات میں گئے، راتھی میں آ گئے، کیا بیت المقدس اتنا لمبا سفر، پھر آج ساتوں آسمان پر گئے، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، اللہ کے روبرو گئے، اور کوئی ماننے کی بات۔ ہرقل بادشاہ جو تھا، جو عالم دین تھا، اس کے بازو میں ایک اور عیسائی بڑے عالم کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مدافعت کیا اور پوری ترجمانی کیا کہ واقعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو سچا واقعہ، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے آپ تشریف لے گئے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں اللہ رب ذوالجلال نے 1,24,000 نبیوں کو وہاں پہلے ہی بلا لیا تھا اپنے حبیب کے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ پیغمبر جس کے استقبال کے لیے 1,24,000 نبی موجود ہیں۔ اس کے بعد سلام کلام ہوا، تعارف ہوا، سیدنا جبرائیل امین نے آپ کو نماز کے لیے آگے بڑھایا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا خطاب ہے۔ سارے نبیوں کی آپ نے امامت کی، 1,24,000 نبیوں کی آپ نے نماز پڑھائی ہے، تو آپ امام الانبیاء ہیں۔ اس کے بعد سیدنا جبرائیل امین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبرائیل امین نے تعجیل کیا، جلدی کیا، فوراً اگلا سفر شروع کیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مقام ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ نہیں، جبرائیل امین آگے تک گئے، اس لیے کہ عرش کے اطراف میں اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ جب اگر کسی کا داخلہ آگے نہیں ہوتا تو جبرائیل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں، اور دیگر فرشتے جو اللہ کے سامنے عرش کے تھامے ہوئے ہیں، ان کی انٹری آگے کیسے ہو گئی، ان کا داخلہ کیسے آگے ہو گیا؟ وہ روایت کمزور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے۔ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، وہاں ایک درخت ہے جہاں پر اللہ کی تجلی کا نزول ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے طور پہاڑ پر، تو دعا کیا تھا اور اللہ سے درخواست کیا تھا کہ آپ اپنا دیدار کرائیے، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ نہیں برداشت کر پاؤ گے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنے کا شرف ہے، اصرار کیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، اللہ نے تجلی کو ڈالا، پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔
وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر موسیٰ کلیم اللہ گر پڑے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لاتے ہیں، بڑی عجیب و غریب روایت لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین آگے لے کر چلے اس مقام پر جہاں اللہ کی تجلی کا نزول ہو رہا تھا۔ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، اور آسمان کے فرشتے نے پوچھا قیل من ھذا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا انا جبرائیل ومن معک، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے آپ کا تعارف کیا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لیکن ضابطہ وصول بتا دیا کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے آسمان کے پہلے آسمان کے دروازے پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو موسیٰ کلیم اللہ ہے، یعنی فرشتوں جو آسمان کا داروغہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پوچھ کر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری۔ دروازہ کھلا، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اس طرح ساتوں آسمان پر اللہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، کہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کہیں ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے سیدنا جبرائیل امین اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بالکل اللہ سے بہت قریب پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میرا دونوں ہونٹ بالکل سخت ہو گیا، اور حدیث بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ روایت لاتے ہیں جیسے برف کی وجہ سے کوئی چیز سخت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، اور آپ کو ایک عجیب کیفیت، اللہ کا روب، اللہ کا خوف اتنا ہے کہ آپ کو ہونٹ جو ہے دونوں چپک رہا ہے اور بالکل سخت ہو گیا۔ اس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، اللہ نے اس ہونٹ کو نرم کرنے کے لیے، آپ کی زبان سے کچھ کہوانے کے لیے، اللہ رب العالمین مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے محسوس کر لیا اور فوراً اللہ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں مہمان بن کر آئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا تحفہ لے کر آئے۔ بس آپ کا ہونٹ کھلا، اس وقت آپ کا ہونٹ شفتین آپ کا کھل گیا، پھر نرمی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیز آپ نے پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحیات کے جملہ آپ نے پیش کیا۔ التحیات للہ، اے اللہ جسمانی عبادت، قولی عبادت اور مالی عبادت، تینوں کا تذکرہ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ رب ذوالجلال میں نے تینوں قسم کی عبادت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، جسمانی عبادت بھی لایا ہوں، بدنی عبادت بھی لایا ہوں، اور مالی عبادت کو بھی لے کر آیا ہوں، اور لسانی جو زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی عبادت لے کر آیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے الفاظ آئے، اے نبی پر آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت و سلامتی پیغمبر کو ملی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی بھول جاتے ہیں، غموں میں بھی بھول جاتے ہیں نبی کی سنتوں، لیکن اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ لیجئے، اپنے نبی کی سیرت کو یاد کر لیجئے کہ جس طرح نبی نے وہ خوشی کا عالم ہوگا، کیا خوشی کا عالم ہوگا، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہے، کتنا خوشی کا عالم ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اس وقت بھی امت کو نہیں بھولے آپ۔ اگرچہ ہم اپنی خوشیوں میں اور اپنے مقام پر ہم اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں، اپنی نبی کی سنت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، نبی کا وصول ہمیں بتاتا ہے، نبی کبھی بھی ہمیں امت کو نہیں فراموش کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کی طرف سے نبی کی طرف پیغام آیا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ نبی خوشی میں جھومے نہیں، بلکہ آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی، اور آپ خاموش ہیں۔
کہ پروردگار عالم مجھ پر تو آپ کی رحمت و سلامتی ہو گئی، میری امت کہاں جائے گی؟ میری امت کو بھی آپ کی رحمت و سلامتی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے کہا جائیے آپ پر اور آپ کی امت پر بھی اللہ کی رحمت و سلامتی۔ اس لیے خدا را کبھی بھی اپنے نبی کی سنت کو فراموش مت کیجیے۔ جس طرح ہر مقام پر ہر جگہ پر نبی نے ہمیں یاد کیا ہے، امت کو یاد کیا ہے، امت کی بھی ذمہ داری ہے اپنے خوشی اور غم کے موقع پر نبی کی سنتوں کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے یہ کلمات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی اور اللہ کے اس کلام کو فرشتے سن رہے تھے آسمان کے، تو فرشتوں نے بیک زبان ہو کر سب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آسمان میں ایک جھوم مچی، ایک آواز ہو گئی، سارے فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کر دیا، تو اللہ کی طرف سے بھی آپ کو 2 انعام ملے، بلکہ یہ انعام تو آپ کو مل گیا کہ آپ پر بھی اللہ کی رحمت، پوری امت پر اللہ کی رحمت، اور 2 بڑے اور انعام ملے۔ وہ انعام یہ ملا سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں آپ کو ملی، آمن الرسول بما انزل الیہ سے آخر تک۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں کی بڑے فضائل احادیث میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز 50 وقت کی ملی۔ موسیٰ کلیم اللہ کتنے ہم پر احسان کر گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رسول اللہ کو واپس بھیجا، آپ جائیے اللہ کے پاس، 50 کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، آپ جائیے۔ 1 بار گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، 5 وقت کی نماز بچی۔ اس کے بعد بھی جبرائیل امین اور چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی کہا اب نہیں جاؤں گا، مجھے شرم محسوس ہوتی۔ 5 وقت نہیں پڑھ سکے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ نے مجھ کو معراج کا سفر کیا، معراج کی نعمتوں سے نوازا، امت کو بھی امت کی معراج وہ نماز ہے۔ جب نماز پڑھے گا اتنی راحت محسوس ہوگی، اللہ کا اتنا انعام ملے گا جیسے مجھے معراج کے سفر میں ملا۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی دربار میں پہنچے تو اللہ کی تجلی کا جو آسمان پر کعبۃ اللہ پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اور سدرۃ المنتہا پر یا بیت معمور پر جو اللہ کی تجلی ہوتی ہے، وہ تو ایک عکس ہے جو دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے تو اصلاً اللہ کی خاص تجلی اس وقت نازل ہو رہی ہے۔ کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ امت کو چاہیے کہ اس واقعے کو پڑھے اور اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ ہر مقام پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ رات کے مختصر سے وقت میں جا کر واپس آنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ چند لمحوں میں سارے 1,24,000 نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر دینا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ رات کے مختصر سے وقت میں جانا، واپس آ جانا، اسی وقت میں جنت کا بھی دیکھنا، جہنم کا بھی دیکھنا، سدرۃ المنتہا بھی دیکھنا، ساتوں آسمان فرشتوں سے ملاقات کرنا، یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانی دکھائیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی۔ امت کے لیے اس واقعے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت پر ہمارا پورا ایمان، ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ معراج کا آپ کے ساتھ واقعہ آیا، یہ پکا اور سچا واقعہ ہے جس کا ثبوت نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑی تشریح کے ساتھ لکھا۔ اور تیسری بات یہ ہے اس واقعے سے امت کو چاہیے کہ نماز کے پابند ہو جائے، نماز کے پابند ہو جائے، اس لیے کہ نماز وہ نعمت ہے کہ جو کسی عبادت کو اتنا مزہ نہیں ہے جتنا مزہ نماز میں۔ مومن اللہ سے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو سجدے کی حالت پر بہت رحم آتا ہے اپنے بندوں پر. یا اپنی پیشانی کو جو جسم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے گر گرا رہا ہے, رگڑ رہا ہے, اللہ کو رحم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یہ واقعہ رجب 27 رجب کی رات میں پیش آیا. اس واقعے کا ثبوت قرآن سے ہے, حدیث سے ہے. اس واقعے کا منکر اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. پہلے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مومن اس بات کا مکلف ہے, یعنی شریعت کا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا نہ آپ نے روزہ رکھا نہ کسی صحابی نے رکھا ہے. اس نیت کے ساتھ سنت سمجھ کر معراج کا روزہ رکھنا بالکل غلط ہے. رمضان ہر مہینے کا جو نفلی روزہ ہے وہ روزہ سمجھ کر آپ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھیے, لیکن معراج کی نیت سے اور سنت سمجھ کر روزہ رکھنا بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان کے موقع پر, عاشورہ کے موقع پر, وہاں آپ نے خود بھی روزہ رکھا ہے, امت کو بھی آپ نے تعلیم دیا ہے. تو ہم اسلام کے مکلف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نہ آپ نے خود روزہ رکھا نہ آپ نے رکھنے کا حکم دیا ہے, نہ کسی صحابی نے رکھا. ہم کو وہی سنت زندہ کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.